الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. راہ مسلم. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو پاک ذات ہمارا خالق، مالک، رازق اور مشکل کشا ہے، اور اسی ذات نے ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے بہت سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. ان تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر درود و سلام کا نزول ہو، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اللہم صلی علیہ وسلم وبارک علیہ. اس مجلس میں انشاءاللہ العزیز فکر آخرت کے حوالے سے میں بات کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین سے توفیق چاہتا ہوں کہ مجھے صحیح طریقے سے قرآن و سنت کی باتیں آپ تک پہنچانے کی اللہ رب العالمین توفیق دے، اور ہم سب کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین کرام، ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، اور اس وجہ سے قرآن و سنت ہمارا دین ہے، اور قرآن و سنت یہ بتاتا ہے کہ پوری دنیا اور دنیا کے ساز و سامان انسانوں کے فائدے کے لیے بنائے گئے ہیں، جبکہ انسان کو اس دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا ہے بلکہ آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا گیا ہے. اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، بچپنا گزارتا ہے، جوانی آتی ہے، جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے، اور پھر اس طریقے سے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اور ہم اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کر رہے ہیں، اس میں کسی کا انکار نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم پیڑ پودوں کو دیکھیں تو ایسی صورت میں پیڑ پودے بھی یہی چیز ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ ایک لہلہاتا ہوا پودا نکلتا ہے، پھر وہ اپنے شباب کو پہنچتا ہے، اور شباب کو پہنچنے کے بعد پھر دھیرے دھیرے اس کی عمر جب ڈھل جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ سوکھ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. یہ دنیا کا نظام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ دنیا ہمیں جو ملی ہے، ہمیں زندگی یہ دنیا کے لیے نہیں ملی ہے بلکہ آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں ملی ہے. لہذا آج اس دنیا کے اندر وہی کامیاب ہوگا کہ جو آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے دامن میں نیکیوں کو سمیٹ کر کے لے کر کے جائے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں
کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ تم دنیا میں اس طرح سے رہو جیسے کہ تم ایک اجنبی ہو یا یہ کہ راہ چلتا مسافر ہو۔ بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اور بڑی حکمت و دانائی کی بات تھی یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اس طرح سے دنیا میں جینا ہے جیسے کہ ایک مسافر ہے یا یہ کہ اجنبی انسان ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی اجنبی انسان اگر ہمارے اس محلے میں آ جائے تو وہ اجنبی انسان کا کیا رویہ ہوگا؟ اس محلے سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہوگا، اس محلے سے ان کو کوئی رشتہ داری بنانی نہیں ہوگی، اس میں جو ہے اپنا وقت گزارنا نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک مسافر اور اس طریقے سے اجنبیت کے ساتھ ہی وہ آئے گا اور اس طریقے سے وہ پھر چلا بھی جائے گا۔ مسافر کو دیکھیں، آپ خود سفر کر رہے ہیں، دوسری جگہوں پر ٹور کرتے ہیں اور اس طریقے سے سفر کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم اپنا خود کا مشاہدہ کر لیں تو ایسی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ پورے گھر کے ساز و سامان ہم لے کر کے نہیں جاتے، بلکہ ایک زیادہ سے زیادہ اپنا ایک بیگ اٹھاتے ہیں اور اس طریقے سے ہم چل دیتے ہیں، اپنے سفر کی طرف روانہ دوا ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا کہ ایک مومن کو کس طریقے سے دنیا میں جینا ہے کہ وہ اجنبی کی طرح زندگی گزارے، اور اسی طریقے سے ایک راہ چلتا مسافر جس طریقے سے اس کو کہیں رکے تو اسی صورت میں اس میں بھی کوئی سروکار نہیں، اسی طریقے سے اپنی زندگی گزارے۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مثال بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری مثال اس شخص کی طرح ہے، اس مسافر کی طرح ہے کہ چلتا ہے، راستے طے کرتا ہے اور کہیں رک جاتا ہے سستانے کے لیے، تھوڑا آرام پانے کے لیے، اور تھوڑے آرام پانے کے بعد پھر اس جگہ کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ اس حدیث کے اندر بھی بڑا میسج اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے کہ یہ جو دنیا ہمیں 60-70 سال کی زندگی ملی ہے تو یہ دنیا ہمیں ہمیشگی کی نہیں بنانی ہے، ہمیں اس دنیا کی فکر تو بہت زیادہ ہے، دنیا کی جو ہے بنانے اور اس کو سنوارنے کے لیے ہم 2400 گھنٹے اس کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا رہے ہیں کہ میرا اس دنیا سے تعلق اسی طریقے سے ہے کہ مسافر چلتے چلتے راہ چلتے جو ہے تھوڑی دیر کہیں رکتا ہے صرف سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، تو جس طریقے سے وہ تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے ایک جگہ جو ہے ٹھہرتا ہے، وہی ٹھہرنا ہمارا دنیا کا ٹھہرنا ہے، چونکہ یہ دنیا کے لیے ہم آئے ہی نہیں نا، آخرت کو بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے سورۃ الذاریات میں بیان کر دیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں جو زندگی دی ہے اس وجہ سے زندگی دی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں لائیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی دی ہے، لیکن ہم نے اصل مقصد کو بھلا دیا اور اس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو ایسے راہ میں گزار رہے ہیں کہ ہم آخرت کو تو بھول چکے اور دنیا ہی کو اپنا آخرت بنا لیے، دنیا ہی کو عالیشان مکانات بنانے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا ہی میں اپنا بڑا سے بڑا اور اونچا سے اونچا اسٹیٹس بنانے میں لگے ہوئے ہیں، عالیشان گھر اور اس طریقے سے بڑے بڑی گاڑیاں اور اس طرح کی چیزیں ہم دنیا میں بنانے کے لیے آئے ہیں، ایسا لگتا ہے ہمارے رویے سے۔ معزز سامعین، یہ قرآن و سنت یہ بتاتی ہے کہ ہم اس دنیا کو بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہماری حیثیت اس دنیا میں صرف اور صرف ایک مسافر کی طرح ہے کہ ایک مسافر جس طریقے سے سفر کرتا ہے تو تھوڑے سامان کے ساتھ صرف امپورٹنس جو چیز بہت ضروری چیز ہوتی ہے، تھوڑے پیسے لے لیتے ہیں، موبائل لے لیتے ہیں، چارجر لے لیتے ہیں، 2-4 جوڑے کپڑے لے لیتے ہیں اور اس طریقے سے ٹفن وغیرہ لے لیتے ہیں، کھانے پینے کی چند چیزیں لے لیتے ہیں اور اس طریقے سے نکل جاتے ہیں۔ یہی حیثیت ہماری دنیا کی ہونی چاہیے،
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، کہ جب تم صبح کر لو تو رات کا انتظار نہ کرو، اور جب تم رات کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ زندگی ایسی گزارنی ہے کہ اگر ہمیں صبح ملی ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور نبی کی اطاعت اور فہم سلف کی روشنی میں اپنے وقت کو گزارنا ہے، اور اس بات کی فکر نہیں کرنی ہے کہ ہماری زندگی میں شام بھی آنے والی ہے، اور اگر ہم شام میں زندگی جی رہے ہیں تو ایسی صورت میں ہم قرآن و سنت کے مطابق اللہ رب العالمین کی رضا جوئی میں اپنے وقت کو گزاریں۔ اس بات کا انتظار نہ کریں کہ ہم صبح بھی جینے والے ہیں، صبح میں بھی اٹھنے والے ہیں۔ بھلا بتائیے، ایک آدمی اگر اس طرح سے اپنی سوچ کو بدل دے اور اس طرح سے جینے لگے تو کیا خیال ہے کہ کیا وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہر معاملے میں اور ہر لمحہ اس بات کی فکر میں لگا رہے گا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت میں وہ اپنے اوقات کو گزارے، ذکر و اذکار میں اپنا وقت کو لگائے، صوم و صلات میں اپنے وقت کو لگائے، اللہ رب العالمین کی اطاعت میں اور حسن اخلاق میں، لوگوں کی مدد کرنے میں اور اس طرح کے نیک کاموں میں اپنے وقت کو گزارے۔ تو یہ مائنڈ ہمیں قرآن و سنت دیتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں جینا ہے۔ معزز سامعین، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی اگر ایک نماز پڑھ رہا ہو تو ایسی صورت میں وہ خیال نہ رکھے کہ دوسری نماز کا بھی موقع ہمیں ملنے والا ہے، وہ یہ سمجھے کہ یہ زندگی کی ہماری آخری نماز ہے، اور خشوع خضوع کے ساتھ، بڑے ہی اطمینان کے ساتھ اور اس طریقے سے بڑے ہی دل لگی کے ساتھ وہ نماز کو ادا کرے، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کو خوش کر دے اس نماز کے ذریعے سے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ چلتے چلتے ایکسیڈنٹ ہو کر کے انتقال کر جاتے ہیں۔ کس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ جو گھر سے نکلتا ہے بندہ کسی مقصد کے تحت اور کسی ارادے کے تحت یا کسی کام کو بنانے کے لیے جو نکلتا ہے، کس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے راستے میں ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اچھا خاصا زندگی جی رہا تھا، جوانی کی عمر تھی، رات میں سویا اور سوتے سوتے ہی اللہ رب العالمین کا پیارا ہو گیا۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ کئی ایسے ویڈیوز بھی ہمیں دیکھنے کو ملے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ جو موت ہے، موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے فکس ہے کہ کب اور کس لمحے میں اور کس منٹ میں اور کس سیکنڈ میں انسان کو انتقال کر جانا ہے، اور اس وقت کے آنے کے بعد پھر ایک لمحہ کے لیے بھی کسی کو فرصت نہیں دی جاتی۔ لہذا ہمیں جو دنیا میں زندگی ملی ہے میرے بھائی، ہمیں فرصت ملی ہے، ہمیں صحت ملی ہے، بڑی غنیمت کی چیز ہے، یہ بڑی غنیمت کی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ دو چیز اور دو نعمتیں ایسی ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جس نعمت کے حوالے سے انسان کیا ہیں، بڑے غفلت کے شکار ہیں، لوگ غافل ہیں۔ الصحت والفراغ، صحت کی نعمت اور خالی وقت کی نعمت، یہ جو ہمیں ابھی فرصت ملی ہے، ہم ابھی بیزی نہیں ہو گئے ہیں زندگی میں، یہ جو لمحہ ملا ہے یہ بڑی غنیمت کی چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے ہماری زندگی میں جو صحت اور تندرستی کی زندگی ملی ہے تو یہ بھی ایک بڑی غنیمت کی چیز ہے۔ آدمی بیماری میں پڑ جائے، بیماری میں مبتلا ہو جائے تو پھر وہ سارا کام نہیں کر سکتا جو ایک صحت مند انسان کر سکتا ہے۔ ایک ہیلدی انسان جو کام کر سکتا ہے، جو عبادتیں، جو اطاعتیں کر سکتا ہے، وہ ساری چیزیں ایک بیماری کی حالت میں نہیں کر سکتا۔ انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے، کہیں بھی جسم کے اندر تھوڑی سی پریشانی آ گئی تو پورا جسم جو ہے اس کو جھوجتا ہے اور پورا جسم اس کو پریشانی جو ہے جھیلنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح کی حالت اور سچویشن ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ یہ دو نعمت کے حوالے سے انسان بڑے غفلت کے شکار ہیں، وہ غافل ہیں۔ یہ نعمت ایک فراغت کی نعمت ہے اور اسی طریقے سے صحت کی نعمت ہے۔ اسی لیے بعض اطباء نے یہ کہا ہے کہ یہ جو صحت کی نعمت ہے نا، یہ 1000 نعمتوں سے بہتر ہے۔ آدمی کو اگر صحت مل گئی ہے، ہیلدی جسم مل گیا ہے،
تو یہ 1000 نعمت جو ملنی چاہیے آدمی کو اس سے بھی بہتر چیز ہے یہ۔ تو معزز سامعین کرام، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ مومن کی آیت نمبر 39 میں کچھ اس طرح سے ذکر فرمایا، انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار۔ اے لوگو سن لو، یہ دنیا کیا ہے؟ حیات الدنیا متاع، یہ دنیا چند لمحوں کیا فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، چند وقتوں کا جو ہے فائدے اٹھانے کی جگہ ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیشہ کا گھر آخرت کا گھر ہے، یعنی جنت کا گھر ہے۔ معزز سامعین، یہ دنیا ہم اپنی آنکھوں سے، جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتا چکا کہ یہ دنیا جو ہمیں ملی ہے، ہمیں خود معلوم ہے کہ 60 70 اور زیادہ سے زیادہ ہمیں زندگی ملی تو 100 سال کی زندگی مل جائے گی، مگر اس کے بعد ہم اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ اس کے بعد ہم آخرت کے مرحلے میں پہنچ جائیں گے، اور پھر اگر آخرت کے مرحلے میں ہم اس دنیا میں اچھی تیاری کر لی تو ایسی صورت میں آخرت کے مرحلے میں ہم کامیاب ہوں گے، اور جنت جیسی نعمت کا گھر اللہ رب العالمین نصیب کرے گا، جس گھر میں داخل ہونے کے بعد کبھی وہاں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہر انسان کو ملے گی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب انسان، جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ رب العالمین کے حکم سے ایک فرشتہ ندا دے گا، آواز لگائے گا، اے جنتیوں ادھر دیکھو، اے جہنمیوں ادھر دیکھ لو۔ سارے جنتی لوگ جھانک جھانک کر کے دیکھیں گے، اور جہنمی لوگ بھی جھانک کر کے دیکھیں گے کہ ایک دمبے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، دمبے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، اور تمام لوگوں کے سامنے اس دمبے کو ذبح کر دیا جائے گا، اور بتا دیا جائے گا کہ یہ موت تھی جو موت کو بھی ذبح کر دیا گیا ہے، اب اس کے بعد کسی بھی انسان کی موت ہونے والی نہیں ہے۔ آدمی جنت میں چلا گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا، اگر جہنم میں چلا گیا شرک کی حالت میں اور کفر کی حالت میں تو ایسی صورت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں موجود رہے گا۔ تو کیا خیال ہے، جس زندگی کے لیے ہم نے اتنی محنت کہ ہمیں گھر میں بھی فرصت سے ہمیں جینے کا موقع نہیں ملتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے یہاں زیادہ ٹائم بھی ہم نہیں بتا پاتے ہیں صرف اس دنیا کو بنانے کے لیے، تو کیا قرآن و سنت یہ رہنمائی نہیں کرتی ہے کہ اس سے بھی زیادہ محنت کرنی ہے آخرت کے حوالے سے؟ یہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے، اور اس کے بعد جو آخرت ہے وہ آخرت ہی میں ہماری اصلی زندگی شروع ہونے والی ہے، اور جب آخرت ہمیں پہنچنا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، اور ایمان کا ایک حصہ ہے میرے بھائی، آخرت کے اوپر ہم ایمان لائے بغیر ہم کامل مومن کبھی نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم اس کا انکار کر دیں تو اسی صورت میں ہم کافر ہو جائیں گے۔ تو یہ کانسیپٹ جو اسلام نے دیا ہے ہمیں آخرت کے حوالے سے، تو ایسی صورت میں ہمیں زیادہ اس دنیا سے بھی زیادہ کوشش کرنی ہے آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے۔ ہمارے اسلاف کو دیکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھیے، تابعین کو دیکھیے، اتباع تابعین کو دیکھیے، محدثین کو دیکھیے، ان لوگوں نے اس دنیا کو دنیا عیش پرستی کی جگہ انہوں نے نہیں سمجھا، بلکہ آخرت کو بنانے کی فکر میں جو اس طریقے سے منہمک ہو گئے کہ سوکھی روٹی کھانے کو نصیب ہوا زندگی میں، اسی کو خوشی خوشی کھا کر کے اپنی زندگی گزار لیے، لیکن آخرت کو بنانے کی فکر اتنی تھی کہ وہ تہجد کے لیے بھی پابند تھے۔ یہ 5 وقت کی نماز چھوڑ دیجئے، تہجد کے بھی پابند تھے، وہ اس طرح کی وہ کوششیں کرتے تھے آخرت کے حوالے سے، اور ہر ممکن وہ کوشش کرتے تھے۔ اس کے حوالے سے اگر مثال دیا جائے تو بہت لمبی مثالیں چلے گی۔ معزز سامعین، آئیے ایک اور آیت کریمہ لیتے ہیں، سورہ فاطر کی آیت نمبر 5، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے تمام انسانوں سے خطاب کیا ہے
کہا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ رب العالمین کا وعدہ حق ہے، بے شک اللہ رب العالمین کا وعدہ سچ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا فلا تغرنکم الحیات الدنیا، کہ یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ ہی تمہاری زندگی اللہ رب العالمین کے اوپر دھوکے میں ڈالے۔ اللہ رب العالمین خود رہنمائی کرتا ہے انسان کی، پوری انسانیت کو اللہ رب العالمین یہ دعوت دے رہا ہے، یہ جو دنیا تمہیں ملی ہے یہ دنیا تو چند لمحوں کی دنیا ہے، لہذا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، ایسے اس کے عیش و عشرت میں نہ پڑ جاؤ، اس دنیا کے چکر میں آخرت کو نہ بھول جاؤ، اور اس طریقے سے تم دھوکے میں پڑ جاؤ اور آخرت میں تمہیں پچھتاوا ہو، آخرت میں تمہیں پریشان ہونا پڑے، آخرت میں تمہیں دقتیں اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے عذاب کا شکار ہونا پڑے۔ قرآن مجید، ہم یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے دیکھیں کہ قرآن مجید ہم نہ پڑھنے کی وجہ سے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ رب العالمین کیا ہمیں بتاتا ہے اور کیا میسج دیتا ہے۔ معزز سامعین، یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 5 یہ بتا رہی ہے کہ آدمی کو دنیا میں بس اپنا جو ہے زندگی کسی طریقے سے گزارنے کی جو ہے فکر کرے، اور سب سے زیادہ فکر اور محنت آخرت کے حوالے سے ہو، کیونکہ اسی کے لیے انسان کو بنایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 کے اندر فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس شخص کو جہنم سے نجات مل گئی اور جنت کے اندر داخلہ مل گیا، جہنم سے نجات مل گئی اور جنت میں داخلہ مل گیا، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فقد فاز، وہی حقیقت میں کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کو یہاں بھی دہرایا اور کہا کہ یہ دنیا تو صرف دھوکے کا سامان ہے، چند لمحوں اور چند وقتوں اور چند سالوں کے فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ کامیابی کیا ہے، اصل کامیابی کیا ہے۔ آج ہم دنیا میں دیکھیں، کامیاب اس کو تصور کرتے ہیں جن کو مال و دولت کی فراوانی مل گئی، کامیاب اس کو تصور کرتے ہیں کہ جس کے بڑے بڑے گھر بنا لیے اور اس طریقے سے اپنا اسٹیٹس اونچا کر لیا، کامیاب اسے ہم سمجھتے ہیں کہ قوم کا لیڈر بن گیا، اور اس طرح کی چیزوں کو ہم نے بیس بنایا ہوا ہے، اور دنیا کی پوری میڈیا بھی اسی چیز کو بتا رہی ہے، کامیاب ہونا ہے تو ایسا کرو، ایسا کماؤ، ایسے چلو، ایسا فیشن اختیار کرو، اور یہ ساری چیزیں سکھائی جا رہی ہے، ہمارے ذہنوں میں بھرا جا رہا ہے۔ قرآن و سنت چونکہ ہم اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، قرآن و سنت میں جو عقیدہ ہمیں دیا ہے، قرآن و سنت میں جو طریقہ اور جو منہج بتایا ہے، اس سے ہمیں دوری ہونے کی وجہ سے یہ جو اسکالر ہیں دنیا کے اور دنیا پرستی کے طرف دعوت دے رہے ہیں، دنیا بنانے کی دعوت دے رہے ہیں، انہی کی باتیں دن رات سن سن کر کے ہمارے ذہن بھی اسی طریقے سے چلا آیا ہے۔ معزز سامعین، اور آج ہم انہی لوگوں کو اپنا معیار سمجھتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو بڑا اگر بنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو سوچتے ہیں ہمارا پڑوسی جو اتنا اوپر پہنچ گیا ہے وہ اس سے بھی ہمیں آگے جانا ہے، ہمارا فلاں دوست جو ہے مال و دولت کی ڈھیر جو ہے جمع کر لیا ہے اس سے بھی ہمیں آگے جانا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ یہ جو دنیا ہم بنانے کی فکر اتنی ہے، آخرت میں اگر ہم ناکام ہو گئے تو ایسی صورت میں بڑی پریشانی ہونے والی ہے، آخرت میں اگر ہم ناکام ہو گئے تو ایسی صورت میں پھر ہمیں وہاں سے نکلنے کی جگہ نہیں ہے، ایسی صورت میں ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آخرت کی فکر کریں اور آخرت ہی کو اپنا معیار سمجھیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو شخص جہنم سے نکال لیا گیا اور جہنم میں انٹری نہیں ملی اور جنت کے اندر انٹری مل گئی، ایسے ہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہو گئے۔ اور اللہ رب العالمین نے دنیا کی حقیقت کو بیان کر دیا کہ یہ دنیا بس دھوکے کا سامان ہے، چند لمحوں کا فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے۔ معزز سامعین کرام، لہذا یہ آیت کریمہ بھی اسی طرف دلالت کر رہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آخرت کی بنانے کی فکر کریں، کوشش کریں،
یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو، تمام مومنوں سے اللہ رب العالمین بات کر رہا ہے، تمام اہل ایمان سے بات کر رہا ہے، تمام مسلمانوں سے بات کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اب ایک طرف اللہ رب العالمین یہ ہدایت دے رہا ہے کہ یہ دنیا کی کامیابی کوئی معنی نہیں رکھتی اللہ رب العالمین کے نزدیک، اور دنیا کی اسٹیٹس کوئی معنی نہیں رکھتا اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ دوسری طرف اللہ رب العالمین کامیابی کیا ہے اس چیز کو بھی اللہ رب العالمین بتا رہا ہے، اور تیسری طرف اللہ رب العالمین اس بات کی بھی ہدایت دے رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی جہنم کے عذاب سے بچا لو، اور اسی طریقے سے اپنے اہل خانہ، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کے آگ سے بچا لو۔ تو یہ اللہ رب العالمین اتنی قرآن مجید میں آیتیں نازل کر کر کے اللہ رب العالمین ہدایت دیتا ہے، اور اس کے باوجود اگر ہم سوئے رہیں اور دنیا کی فکر اور اس کے چکر میں پڑے رہیں اور آخرت کو بھلا دیں، تو ایسی صورت میں ہم سے بڑا کون بیوقوف ہو سکتا ہے میرے بھائی۔ اور دنیا میں دیکھیں جہنم کے عذاب کے حوالے سے جو حدیث میں بیان کی گئی ہے، اس دنیا کی جو آگ ہے اور اس کی حرارت ہے، گرمی ہے، جو اس کا پرسنٹیج ہے، اس سے حرارت میں آخرت میں جو اللہ رب العالمین نے عذاب کا گھر رکھا ہے، جہاں آگ کو 3000 سال تک سلگایا گیا ہے، اس آگ کی حرارت حدیث کے اندر بتایا گیا ہے کہ یہاں سے 69 ڈگری زیادہ ہے۔ اب بتائیے کہ یہاں ہم ایک انگلی جل جاتی ہے تو کیا حالت ہوتی ہے، ایک ہاتھ جل جاتا ہے تو ہم ایک جو ہے لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اور فوراً سے اسپتالوں کی طرف ہم رخ کرتے ہیں، اور جو ہے اس کے لیے جو ہے ہزاروں اور لاکھوں کے پیسے خرچ کرتے ہیں۔ اگر ہم ایک منٹ آگ میں جل نہیں سکتے تو کیا خیال ہے کہ ہم آخرت کی آگ کو برداشت کر سکتے ہیں؟ آخرت کی آگ کو برداشت کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں میرے بھائی، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، اور وہ عذاب بھی ایسا عذاب ہوگا کہ وہاں موت تو ہوگی نہیں۔ اللہ رب العالمین جیسے ہی ہماری چمڑیاں جلے گی، ہمارے گوشت جل کر راکھ ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین پھر سے نیا گوشت اور نئی چمڑی اللہ رب العالمین دے گا، اور آپ کو مشاہدہ ہوگا، آپ کو یہ بات مشاہدے میں ہوگا، آپ کے تجربے میں ہوگا کہ ایک چمڑے جب نکل جاتی ہے کسی جلنے کی وجہ سے اور ایک نیا چمڑا ہوتا ہے تو وہ بالکل نازک ہوتا ہے، اس میں اگر کسی طرح کی تکلیف ہوتی ہے تو وہ اور زبردست تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا جو عذاب ہے، اس عذاب کی حالت بھی کچھ اسی طریقے سے ہے کہ ایک مرتبہ ہماری چمڑی جلی، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے پھر نیا چمڑا دیا جائے گا، پھر سے جلا، پھر نیا چمڑا دیا جائے گا، اور پھر سے جلا۔ اس طریقے سے ہمیشہ ہمیشہ اسی طریقے سے ہمیں جینا ہے۔ اور کھانے کے لیے بھی کیا ہے؟ قرآن مجید میں زقوم کا پھل بتایا گیا ہے، جو کانٹے دار درخت کا پھل ہے، اور وہ پھل بھی کانٹا والا ہے، آدمی جیسے ہی کھائے گا ان کے گلوں میں اٹک جائے گا۔ اور آپ تو وہاں مہمان ہیں ہی نہیں، آپ وہاں مجرم ہیں، آپ وہاں مجرم ہیں۔ میں آپ لوگوں کو نہیں بول رہا ہوں کہ آپ مجرم ہیں، اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ہی کو میں بول رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اہل اسلام میں رہ کر کے بھی جو ہے وہ قرآن و سنت کی اتباع نہیں کرتے، صوم و صلات کے پابند نہیں کرتے، اور شرک میں مبتلا ہیں، کفر میں مبتلا ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر جہنم میں جانا پڑے تو ایسی صورت میں وہاں جو کھانا ملے گا وہ کانٹے والا کھانا ہوگا جس کو زقوم کہا گیا ہے۔ اور جو لوگ بھی وہاں پہنچ جائیں گے تو وہ مہمان نہیں ہے، مجرم ہے، وہ وہاں مجرم ہے۔ اب مجرم کو کس طریقے سے سزا دی جائے گی؟ وہاں آدمی چلائے گا، پانی پانی کی صدائیں بلند کرے گا، چیخے گا، چلائے گا، مجھے پانی چاہیے، مجھے پانی چاہیے۔ پھر جو ہے ایک لمحہ گزارنے کے بعد، یا یہ کہہ لیجئے کہ کئی سال تک گزار لینے کے بعد چیختے چلاتے چلاتے پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوگا
کہ وہ آدمی کو پانی دے دیا جائے. اور پانی بھی کس طریقے سے ہوگا؟ قرآن مجید میں بھی اور حدیث رسول میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اتنا گرم پانی ہوگا، اتنا حرارت والا پانی ہوگا، ایسا ابلتا ہوا پانی ہوگا کہ آدمی جیسے ہی پینے کے لیے اپنا منہ کھولے گا، منہ میں ڈالے گا، ایک طرف منہ کی چمڑیاں جل کر راکھ ہو جائیں گی، اور جیسے ہی اندر پہنچے گا، اندر کی آنتیں جس کو آپ اپنی زبان میں بوٹیاں کہتے ہیں، وہ بوٹی بھی جل کر کے پاخانے کے راستے سے نکل جائے گا. اس طرح کے عذاب ہوگا اور اس طرح کا کھانا ہوگا کہ وہاں کھانے کے بعد نہ آدمی کو بھوک مٹ سکتی ہے اور نہ پینے کے بعد پیاس بجھ سکتی ہے. اس طریقے سے مہمان نوازی وہاں پر ہوگی. جب ایسی حالت ہوگی اور بھی طرح طرح کے وہاں پر جو ہے عذاب ایک سے بڑھ کر کے ایک اللہ رب العالمین کے یہاں رکھا ہوا ہے. جب اس طرح کے عذاب ہوں گے اور اللہ رب العالمین کی کلام جو ہے، اللہ رب العالمین کا کلام 100% صحیح ہے. قرآن و سنت کی باتیں جو اللہ رب العالمین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے وہ بالکل ہو کر کے رہے گا. اور اگر ہم نے اس کے لیے تیاری نہیں کی، اس جہنم سے بچاؤ کے لیے آج اس دنیا میں جو موقع ملا، ہمیں جو وقت ملا ہے، اور ان اوقات کو ہم نے مفید چیزوں میں فائدہ نہیں اٹھایا اور اس طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو کامیاب نہیں بنایا، تو اسی صورت میں ہم ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے. اور جب جہنم میں چلے جائیں گے تو کوئی پرسان حال نہ ہوگا. وہاں نہ ہماری بیوی کام آئے گی، وہاں نہ ہمارے بچے کام آئیں گے، وہاں نہ ہمارے ماں باپ کام آئیں گے. قرآن مجید یہ نقشہ کھینچتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. وہاں پہ کوئی کام نہیں آئے گا. یوم یفر المرء من اخی، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، آدمی اپنے جو ہے ماں سے بھاگے گا، آدمی اپنے اولاد سے بھاگے گا. ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگتا پھرے گا، کوئی کسی سے ملاقات تک کا گوارا نہیں کرے گا. قرآن مجید میں جگری دوست کے حوالے سے بھی بیان کیا، ولا يسأل حمیم حمیما، کہ کوئی جگری دوست یعنی جانی دوست، جس کے لیے ایک دوست دوسرے دوست کے لیے جو ہے جان لٹا سکتا ہے، ایسے دوست کو حمیم کہا گیا ہے. ولا يسأل حمیم حمیما، کوئی جگری دوست، کوئی جانی دوست بھی اپنے دوست کا جو ہے وہاں پہ کوئی کام نہیں آنے والا، اس کو سوال تک نہیں کرے گا، پوچھے گا بھی نہیں دوست کیا حال ہے. جبکہ اس دنیا میں یہ دوست ہیں، یہ ماں باپ ہیں، یہ رشتہ دار ہیں، یہ اولاد ہیں. آپ کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے اور آپ کو سیو کرنے کے لیے پوری دنیا سے یہ لوگ لڑ سکتے ہیں، پوری دنیا سے لڑ سکتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، آپ کے دوست، آپ کے ماں باپ، آپ کے اولاد، آپ کے بھائی بہن، ہر ایک سے لڑ سکتے ہیں آپ کو سیو رکھنے کے لیے اور آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے. لیکن قیامت کا مرحلہ ایسا نہیں ہوگا. قیامت اس میں برعکس ہوگا. ہر آدمی کو اپنے نفسی کا پڑا رہے گا، ہر کوئی نفسی کیا عالم میں ہوگا، ہر کسی کو اپنی فکر دامن گیر ہوگی، اپنی ہی فکر میں لوگ مبہوت رہیں گے. ایسا دیکھنے میں لگیں گے کہ وہ نشے کی حالت میں ہیں، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے. معاملہ ہی اس طریقے سے عجیب ہوگا میرے بھائیوں. جب معاملہ ایسا ہے، آخرت کا یہ جو ہے عقیدہ ایسا ہے اور قرآن و سنت میں اس کی تفصیل اس طریقے سے بیان کی گئی ہے، تو کیا ہمیں غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس دنیا میں جو بھی وقت ملا ہے ہم اللہ کی اطاعت میں گزاریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزاریں، صحابہ کرام اور سلف صالحین کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. معزز سامعین، یہ بہت بڑا میسج ہے میرے بھائی، بہت بڑا میسج ہے. آج دنیا میں موقع ملا ہے، کل قیامت کے دن نہیں ملنے والا. اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بار بار دہرایا ہے. قرآن مجید میں دسیوں جگہوں پر اس چیز کو بیان کیا ہے کہ لوگ جب جہنم کے اندر چلے جائیں گے اپنے گناہوں کے پاداش میں، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین سے وہاں مہلت مانگیں گے، فرصت مانگیں گے. اے اللہ مجھے ایک مہلت دے دے، ایک چانس دے دے،
ایک چانس دے دے، میں دنیا میں جاؤں گا، سارا مال صدقہ کر کے آ جاؤں گا، میں دنیا میں جاؤں گا، تیری عبادتوں میں اپنے وقت کو لگاؤں گا، میں دنیا میں جاؤں گا، ڈھیر ساری نیکیاں کر کے آؤں گا، اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو کوئی چانس ملنے والا نہیں، کوئی دوسرا چانس ملنے والا نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہی ہے، دوسروں کی طرح ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ہم انتقال کر گئے پھر دوبارہ ہمارا جنم ہوگا، سے 12 جنم ہوگا، چوتھی مرتبہ بھی جنم لیں گے، اچھے کام کریں گے تو ایسی صورت میں اچھے جانوروں کی شکل میں ہم ہوں گے، اور برے کام کریں گے تو برے جانوروں کی شکل میں ہم ہوں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ قرآن و سنت کا ہے، اور قرآن و سنت یہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا میں ایک مرتبہ ہمیں مہلت ملی ہے، ایک مرتبہ فرصت ملی ہے، اور اسی زندگی میں اگر ہم نے نیکیاں کمائیں تو ایسی صورت میں ہم کامیاب ہوں گے، اور اگر ہم اس دنیا میں رہ کر کے اپنی زندگی کو صحیح جگہ پہ نہیں لگائے، عیش پرستی میں مبتلا رہے، نفس کے ہوش میں مبتلا رہے، جس طریقے سے من چاہا زندگی گزار لیے، شیطان نے جس طرح سے وسوسہ دلایا اور جس راستے پر بہکایا، ہم اسی راستے کو جو ہے چلتے بنے، تو یاد رکھیے کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ معزز سامعین کرام، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 20 میں یہ فرمایا، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، کہ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، آخرت کو بنانا چاہتا ہے، آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، نزد لہ فی حرثہ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم اس کی کھیتی میں مزید بڑھوتری عطا کریں گے، اس کی کھیتی میں برکت دیں گے، اس کی کھیتی میں مزید نعمتیں عطا کریں گے، ان کو اور بھی موقع دیں گے۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ، اور جو لوگ دنیا کی کھیتی کو چاہتے ہیں، دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا کی مال و دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا سمیٹنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم دنیا میں سے دیں گے، کچھ دیں گے۔ اللہ رب العالمین ایک بادشاہ بھی بنا دے، ایک بادشاہ بھی بنا دے تو کتنا دیں گے؟ پوری دنیا کے مقابلے میں تھوڑے ہی ہوا نا، تھوڑا ہی ہوا نا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَن يُرِيدْ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس کو تھوڑا ہی دیں گے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں اس کے لیے کوئی اللہ رب العالمین کے یہاں جو ثواب نہیں ہے۔ لہذا یہ آیت کریمہ کیا میسج دے رہی ہے؟ یہ آیت کریمہ یہ بتا رہی ہے کہ انسان کو آخرت کی کھیتی اور نیکیاں اور ثواب اپنے دامنوں میں سمیٹنے کی آدمی کو ہر ممکن کوشش کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العالمین اس میں مزید عنایت کرے گا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ آدمی اگر حلال مال سے ایک کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسی طریقے سے اس صدقے کے جو ثواب ہیں، جو نیکیاں ہیں، اس کو پالتا ہے، جس طریقے سے آدمی بچھڑے کو پالتا ہے۔ اور قیامت کے دن جب وہ ملاقات کرے گا اللہ رب العالمین کے ہاں، تو اس ایک کھجور کا ثواب وہ ایک پہاڑ کے برابر پائے گا۔ تو یہی بات یہ آیت کریمہ میں بتایا ہے کہ آدمی اگر آخرت کی کوشش کرتا ہے، صحیح عقیدے اور صحیح منہج کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس میں مزید برکتیں عطا کرتا ہے، ان کو مزید ترقی دیتا ہے، اور اس طریقے سے مزید ان کو اور بھی وقت عنایت کرتا ہے، اور نیکیوں کو اور بٹورنے اور سمیٹنے کی اللہ رب العالمین توفیق دیتا ہے۔ لیکن اگر دنیا بنانا چاہتا ہے، دنیا کو سمیٹنا چاہتا ہے، دنیا میں بڑا بننا چاہتا ہے، اور دنیا کو بنانے کی چکر میں آخرت کو بھول جاتا ہے، صوم و صلات کا پابند نہیں بنتا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی کو نہیں گزارتا، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین جیسے کہ فرمایا کہ ہم دنیا میں دیں گے مگر آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہ ہوگا، آخرت میں اس کو کوئی نیکی نہیں ملے گی، کوئی نیکی نہیں ملے گی۔ بڑا خسارہ ہے وہ انسان جو دنیا کو پانے کی چکر میں آخرت کو بھول گیا، بڑا خسارہ ہے وہ انسان دنیا ہی کو جو ہے آخرت سمجھ لیا اور اس طریقے سے زندگی گزارا، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہ ہو۔ اس سے بڑھ کر کے کوئی خسارہ نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں۔ معزز سامعین کرام،
لہذا ضرورت اس بات کی ہے، تمام قرآنی آیات اسی طرف ہدایت دیتی ہیں کہ آدمی کو آخرت کی زیادہ سے زیادہ فکر کرنی ہے۔ جی اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورۃ النازعات میں فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ جس شخص نے کیا کیا، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، کہ جس نے سرکشی کی، تکبر کیا اور گھمنڈ سے کیا اور اس طریقے سے اترایا دنیا کے اندر، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی آخرت کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی، فرمایا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کتنی بڑی بات کہی گئی ہے۔ دنیا کی بنانے کے چکر میں آدمی اگر آخرت کو بھول گیا اور اترانے لگا، سرکشی کی زندگی گزارا، تکبر کے ساتھ زندگی گزارا، اللہ رب العالمین کہتا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور ہاں وہ انسان جو اللہ رب العالمین کے یہاں کھڑے ہونے سے ڈرا، اللہ رب العالمین کے یہاں ملاقات کرنے سے ڈرا، اللہ رب العالمین کو جواب دینا ہے، ہم نے اگر اس گناہ کو کر لیا اللہ رب العالمین مجھ سے پوچھے گا، مجھے جواب دینا پڑے گا، اور اس ڈر سے اس گناہوں سے باز رہتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو ہوا پرستی سے بچاتا ہے، اپنے نفس کو جو ہے اس طرح کے امور سے بچاتا ہے، ایسے لوگوں کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے آدمی کا ٹھکانہ جنت ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ آدمی اگر دنیا کو پانا چاہے گا اور دنیا کو پانے کی چکر میں آخرت کو بھول جائے گا، اللہ کی عبادت اور اطاعت کو بھول جائے گا، تو اسی صورت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ لیکن اگر معاملہ ایسا نہ ہو، اللہ رب العالمین سے کل قیامت کے دن ملاقات سے آدمی ڈرتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا خوف رکھ کر کے اپنی زندگی کی اصلاح کرتا ہے، ایسے آدمی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے آدمی کا ٹھکانہ جنت ہے۔ معزز سامعین کرام، اور اس دنیا کی کیا بساط ہے، آئیے دو پوائنٹ بیان کر کے انشاءاللہ تب تک شیخ محترم بھی آ جائیں گے، آ چکے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ہمراہ ایک مرتبہ گزر رہے ہیں، راستے میں ایک کنارے میں بکری کا بچہ پڑا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا کہ بتاؤ صحابہ کرام، تم میں سے کون ہے جو اس بکری کے بچے کو جو کہ مرا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، تو اس کو 1 دینار میں خریدے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک مرے ہوئے بکری کے بچے کو کیسے خرید سکتے تھے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دیا گیا، اے اللہ کے نبی، 1 دینار تو دور کی بات ہے، فری میں کوئی بھی نہیں لے گا اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا فواللہ الدنیا احون واللہ من ھذا علیکم، اللہ کی قسم جس طریقے سے تمہارے نزدیک مرے ہوئے بکری کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس طریقے سے اس سے بھی بڑھ کر کے اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کے ساز و سامان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے میرے بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس طریقے سے ایک بکری کے بچے جو کہ مرا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، سڑا ہوا ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت تمہارے ذہنوں میں نہیں، تصور میں نہیں، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی بساط نہیں۔ تو تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنی ہے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور جنت میں داخلہ لینے کی کوشش کرنی ہے۔ شیخ محترم آ چکے ہیں، جیسے کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے آج کے جو ہے خصوصی مہمان اور خصوصی مقرر فضلت الشیخ عبد الرحیم صغری حفظہ اللہ و تولیٰ ہیں، اور عنوان ہے
والدین کے حقوق کے حوالے سے